فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها وقالت رب إن بعضي أكل بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد موسم میں اچانک اتنی شدت کی وجہ سے گرمی کی تیزی انسانوں کے لیے وبال جان بن رہی ہے۔ موسموں کا تغیر، موسموں کی تبدیلی، یہ اللہ کا ملاقمین کا ایک نظام ہے، اور وہی اپنے نظام کو بہتر جانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گرمی کی وجہ ضرور بتائی ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشتاقت النار الی ربیہا، جہنم نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی تھی، اور اس نے اللہ سے یہ کہا کہ ان بعضی یاکل بعضا، میں اپنے آپ کو کھا رہی ہوں، چونکہ جہنم بند ہے اور اس کو تپایا جا رہا ہے، تو جہنم نے خود شکایت کر کہ یا اللہ اب تو میں اپنے آپ کو کھا رہی ہوں، میرا کوئی بندوبست کر۔ تو اللہ کا ملاقمین نے جہنم کو سانس لینے کی اجازت دے، ایک سانس چھوڑتی ہے، ایک سانس کھینچتی ہے۔ فَأَذِنَ لَهَا بِنَفْسَيْنِ، اس کو دو سانسوں کی اجازت ہے۔ جب وہ اپنا سانس چھوڑتی ہے تو دنیا میں گرمی ہو جاتی ہے، اور جب وہ اپنا سانس کھینچتی ہے تو دنیا میں سردی ہو جاتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جو اس دنیا میں آگ کی تپش اور حرارت محسوس کرتے ہو، یہ اس آگ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، 17واں حصہ ہے۔ اور جو تم سردیوں میں جاڑے کی سردی محسوس کرتے ہو، وہ جہنم کی سردی کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ جہنم کے ایک حصے میں سردی ہے، وہاں بھی لوگوں کو عذاب دیا جائے گا، اور وہ عذاب سردی کا عذاب ہو، جیسے کسی شخص کو سخت سردی میں بے لباس کر کے باہر بٹھا دیا جائے۔ تو اللہ کا ملاقمین سے دعا کرتے رہنا چاہیے وہ ہمیں جہنم کے ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھے، عجیب و غریب قسم کے عذاب۔ تو بہرحال اس تیز ترین اور تپتی ہوئی گرمی کا اصل جو پس منظر ہے وہ جہنم کا سانس ہے،
اس لیے ایسے موسم میں کچھ تو انشاءاللہ چند احکامات ہم گرمی کے ہی آج ذکر کریں گے، لیکن سب سے بنیادی بات، ہمیں اس گرمی میں اللہ احکم الحاکمین کی جہنم سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ یہ سب سے پہلا اور بنیادی ہمارا حق بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص سچے دل سے مخلص ہو گئے، جب پورے کا پورا اپنے رب العالمین کی طرف اس کا میلان ہوتا ہے، اس وقت 3 دفعہ اگر اپنی زبان سے یہ کلمہ نکال دے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، کہ یا اللہ مجھے جہنم سے پناہ دے دے، جہنم سے بچا لے، مخلص ہو کے دعا کرے اور خالصتاً اپنے رب کو پکارے، تو جہنم خود کہہ دیتی ہے یا اللہ اس بندے کو مجھ سے آزاد کر۔ ہمیں دعائیں کرنی۔ پھر یہ گرمی کا موسم جو ہوتا ہے، اس میں بہت سی چیزیں ایسی سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں جن کا سمجھتا ہوں کہ اس خطبے میں اشارہ کرنا ضروری۔ آپ دیکھیں گے نمازوں میں لوگ بہت کم ہوتے ہیں، بالخصوص فجر کی نماز میں۔ صاف ظاہر ہے وجہ یہ ہے رات کو نیند پوری نہیں ہوتی، لوڈ شیڈنگ کے مسائل، گرمی شدت کی ہوتی ہے، اور کچھ نوجوان جو آج کل موبائل پہ مصروف رہتے ہیں، راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، صبح کو اٹھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بشر المشائین فی الظلم بالنور التام یوم القیامہ، یہ بڑی خوش نصیبیاں ہیں، قیامت کا دن اندھیروں کا دن ہے، وہ سختیوں کا دن ہے، پریشانی کا دن ہے، مصیبتوں اور دکھوں کا دن ہے، اپنے گناہوں کو سامنے پانے کا دن ہے، اپنے پسینے میں شرابور ہونے کا دن ہے۔ وہاں ایک روشنی ہے بس، جس روشنی میں بندہ مومن چلے گا، وہ روشنی انسان کے اعمال کی ہے، اس کے ایمان کی ہے، اس کے اخلاق کی ہے، اس کے کردار کی ہے، اس کے حسن اخلاق کی ہے، اس کے اچھے اعمال کی ہے۔ کسی کو کتنی ملے گی، کسی کو کتنی ملے گی، لیکن نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ نور جو اللہ قیامت کے دن اپنے بندوں کو دے گا، میرے ان بندوں کو خوشخبری دے دو۔ اپنے پیغمبر کو رب العالمین حکم دے رہے ہیں، میرے ان بندوں کو میری طرف سے خوشخبری دے دو، اندھیرے کی نمازیں جو بندہ مسجد میں آگے پڑھے گا، عشاء اور فجر کی نماز بالخصوص بنتی ہے۔ فرمایا بشر المشائین فی الظلم بالنور التام یوم القیامہ، میرے پیغمبر یہ اندھیروں کی نمازیں مسجد میں آ کے پڑھنے والوں کو خوشخبری دے دو کہ اللہ قیامت کے دن انہیں مکمل نور نصیب فرمائے گا۔ کسی کا نور کم ہے، کسی کا نور زیادہ ہے، کوئی نور ہی نور ہے۔ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، یہ نور ہمیں چاہیے۔ فجر کی نماز ضائع نہ کیا کریں، عشاء کی نماز سے سستی نہ کیا کریں، اس وقت بھی طبیعت بوجھل سی ہو رہی ہوتی ہے، ان سستیوں کو دور کریں۔ یہ گرمی کی شدت ہمارے ان اعمال میں کمی پیدا نہ کرنے پائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو آدمی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، پھر فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ احکم الحاکمین پوری رات کے تہجد کا اسے ثواب نصیب کرتے۔ لہذا ہمیں یہ سستی بالکل نہیں کرنی۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، ہم یہ نمازیں بڑے لالچ کے ساتھ، بڑے طمع کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ اور بڑی رغبت کے ساتھ صف اول میں تکبیر تحریمہ کے ساتھ مسجد میں آ کے ادا کریں۔ انشاءاللہ اللہ احکم الحاکمین ہماری قبریں ٹھنڈی کر دیں۔ پھر ایسی شدت اور بلا کی گرمی میں کبھی انسان کو بیٹھ کے اپنی قبر کی گرمی بھی سوچنی چاہیے، وہاں کیا ہوگا۔ اس گرمی کا تو پھر بھی ہم بندوبست کر لیتے ہیں، جتنی کسی کی طاقت ہے وہ زور لگا لیتا ہے،
کوئی ایئر کنڈیشن میں بیٹھ جاتا ہے، کوئی پنکھے میں بیٹھ جاتا ہے، کوئی کس انداز میں، کوئی کس انداز میں۔ اس گرمی کا توڑ دنیا میں ہر بندہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس قبر کی گرمی کو ہم نے کیسے بجھانا ہے؟ وہاں کیا ہوگا؟ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح و شام جہنم پیش کی جاتی ہے قبروں والوں پہ، جیسے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ بس قبر دو حال سے خالی نہیں ہے، اما روضۃ من ریاض الجنہ و اما حفرۃ من حفر النار۔ تیسری قبر کی کوئی شکل نہیں ہے، یا تو قبر جنت کے باغوں میں ایک باغ بن جاتا ہے، یا پھر جہنم کے گڑھوں میں ایک گڑھا ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ ہم نے دیکھنا ہے ہماری قبر ٹھنڈی کیسے ہو سکتی ہے، ہماری قبر میں کیسے اللہ کی رحمتیں آ سکتی ہیں، اس قبر میں کیسے جنت کا بستر آ سکتا ہے، اس قبر میں کیسے جنت کا دروازہ کھل سکتا ہے، یہ قبر کیسے تحت نگاہ ہو سکتی ہے، یہ کیسے میرے لیے راحت کا سامان بن سکتی ہے۔ صاف ظاہر ہے ان تمام سوالوں کا ایک ہی جواب ہے، نیک اعمال کرنے کے ذریعے انسان کی قبر بھی، اس کا حشر بھی، اس کا نشر بھی، اس کا پل صراط بھی، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا بھی، قیام رب العالمین بھی، اور آخرت کے سارے مناظر بھی انہی نیک اعمال کی بدولت اللہ اپنی رحمت سے انسان کو کامیاب کر۔ بنی اسرائیل کے انبیاء کا ایک واقعہ ملتا ہے، قبرستان سے گزر رہے ہیں اور گزرتے ہوئے اللہ اکرم الحاکمین سے یہ التجا کر، یا اللہ ایک قبر ہمارے سامنے پھٹے، اس سے مردہ نکلے، ہم اس مردے سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ سلسلہ صحیحہ کی یہ روایت ہے، ہمارا اللہ کے فضل سے ایمان ہے، ہونا چاہیے، قبر برحق ہے، قبر کی نعمتیں برحق ہیں، قبر کے عذاب برحق ہیں، یہ سب کچھ جو قرآن و سنت میں بیان ہوا یہ حق ہی حق ہے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا پہ ایک قبر کو کھول دیا، ایک مردہ اٹھا، بنی اسرائیل کے ان انبیاء نے اس سے بات کی، تیرا قبر میں کیا حال ہے اور قبر تیرے ساتھ کیا معاملہ کر رہی ہے، تاکہ ہمیں حق الیقین ہو جائے۔ یقین تو ہوتا ہی ہوتا ہے، دل کے اطمینان کے لیے بندہ مومن اس طرح کے سوالات کر لیا کرتا ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایک اوندھے منہ پڑی ہوئی بستی کے پاس سے گزرے تھے اور کہا، اللہ یہ مر گئے، ہڈیاں بن گئے، ریزہ ریزہ ہو گئے، چورا چورا ہو گئے، خاک سے خاک بن گئے، زمین میں مل گئے، یہ کیا قیامت کے دن دوبارہ اٹھیں گے؟ یہ کیسے اٹھیں گے؟ اللہ نے فرمایا، ابراہیم تجھے ایمان نہیں اس بات پہ؟ کہا بلا اللہ ایمان تو ہے، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، میں چاہتا ہوں دیکھوں میرا دل مطمئن ہو جائے۔ اللہ اکرم الحاکمین نے فرمایا، 4 پرندے پکڑو، ان کو ذبح کرو، ان کی ہڈیاں ملا دو، ان کے گوشت ملا دو، کسی کا کوئی امتیاز نہ رہ جائے، وہ گوشت اکٹھا کر کے ایک پہاڑ کے اوپر رکھو، پھر انہی پرندوں کو بار بار آواز دو، اپنی آنکھوں سے دیکھو میں کیسے مردے دوبارہ اٹھاتا ہوں، کیسے مرنے کے بعد زندگی دوبارہ ہوتی ہے۔ گوشت ملا دیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے، وہ ملا کے ایک پہاڑ کے دامن میں رکھا ہے، پھر ایک ایک پرندے کو آواز دی، ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے صرف اسی پرندے کا گوشت نکلتا تھا، اللہ کے حکم سے جمع ہوتا تھا، اور وہ پرندہ بن کے آ کے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بیٹھ جاتا، اطمینان قلب ہو جاتا ہے۔ عزیر علیہ السلام بھی بستی سے گزر رہے تھے، وہ بھی یہ کہہ بیٹھے، یا اللہ یہ بستی خاک بن گئی، یہ اٹھیں گے دوبارہ؟ کیسے اٹھیں گے؟ اللہ نے انہی کو مار دیا، مارا نہیں بلکہ سلا دیا۔ 100 سال اسی جگہ پہ سیدنا عزیر علیہ السلام سو گئے، سواری بھی وہی، سامان بھی وہی، لباس بھی وہی، کھانا پینا بھی وہی۔ 100 سال بعد اللہ تعالیٰ نے اٹھا کے پوچھا تھا، کم لبثت، ہاں کتنی دیر ہوئی یہاں پہ ٹھہرے ہوئے؟ قال لبثت یوما او بعض یوم۔ یہ اللہ کی قسم قرآن کے جو واقعات ہیں یہ مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے، عبرتیں حاصل کرنے کے لیے ہیں، سبق حاصل کرنے کے لیے ہیں، دروس حاصل کرنے کے لیے ہیں۔ لوگ قصے بیان کرتے ہیں چاہے وہ قرآن ہی کے کیوں نہ ہو، صرف چسکا لینے کے لیے، مولوی کی طرف سننے کے لیے،
اور مولوی صاحب بھی واہ واہ اور بلے بلے کے زیادہ دل دادا ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ قصے بیان ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، ان قصوں میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہوتی ہیں، وہ درس لیتے ہیں، وہ سبق لیتے ہیں اور وہ اس سے بڑا وعظ و نصیحت حاصل کر لیتے ہیں۔ فرمایا بتاؤ کتنا عرصہ ہوا تمہیں ٹھہرے ہوئے؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، کہنے لگے لگتا ہے کوئی دن یا آدھا دن ٹھہرا ہوں، صبح تھی ابھی شام ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ مجھے اور آپ کو کیا بتانا چاہتے ہیں؟ آپ نے اصحاب کہف کی بات بھی سنی ہوئی ہے، 309 سال ایک ہی غار میں سوئے ہوئے ہیں، ان کو شعور بھی نہیں ہے، ان کو علم بھی نہیں ہے۔ اتنا لمبا عرصہ سو جانے کے بعد جب اللہ نے انہیں اٹھایا تو ان سے بھی یہی سوال تھا، کم لبثتم، کتنا عرصہ ہو گیا تمہیں اس غار میں؟ ان کا جواب بھی یہی تھا، لگتا ہے ایک آدھا دن ہوا ہے۔ اس سے میرے اور آپ کے لیے کیا سبق ہے؟ اگر کوئی شخص نیک ہے، زندگی اچھی گزارتا ہے، اللہ کی فرما برداری میں گزارتا ہے، نبی کائنات کی اتباع میں گزارتا ہے، نیک اعمال میں گزارتا ہے، آخرت کی فکر میں گزارتا ہے، رب کو راضی کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے، اللہ کی قسم 1 سال نہیں، سینکڑوں سال نہیں، وہ ہزاروں سال بھی قبر میں پڑا رہے گا، جب اٹھے گا تو یوں لگے گا کل سویا تھا یا آج سویا تھا۔ بس قبر اس کے لیے راحت کا سامان ہے، قبر اس کے لیے جنت کا باغ ہے۔ یہ میرا یقین ہے، آپ کا یقین ہے اور ہونا چاہیے۔ قبر یا جہنم کا گڑھا یا جنت کے پھول اس قبر میں، تو اس اللہ کے بندے نے یہی کہا تھا، میری قبر میں جنت کے بستر بچھے ہوئے ہیں، جنت کی ہوائیں ہیں، جنت کی فضائیں ہیں، جنت کی نعمتیں ہیں، مجھے ہر نعمت اللہ نے عطا کر رکھی ہے۔ لیکن ایک بات بڑی عجیب کی تھی، اس نے کہا مجھے 100 سال ہو گئے فوت ہوئے 100 سال کا عرصہ گزر گیا مجھے قبر میں اترے ہوئے، مرتے ہوئے جو مجھے موت کا کڑوا ذائقہ محسوس ہوا تھا، آج 100 سال گزرنے کے بعد بھی وہ ختم نہیں ہو رہا۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو ان چیزوں کی فکر ایسے موسم میں زیادہ کرنی چاہیے۔ یہ سبق ہوتا ہے جو قرآن مجید کی آیت کریمہ میں نے خطبہ میں پڑھی ہے، فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، جنگ حنین ہے، سخت گرمی ہے، کھجوروں کے اترنے کا موسم ہے، جو کھجوریں ہی ان صحابہ کا ذریعہ معاش ہیں، اللہ اپنے بندوں کو آزماتا بڑے عجیب طریقوں سے ہے۔ بڑے دور کا سفر تھا اور ان قبیلوں سے لڑائی تھی جو حوازن اور ثقیف کے انتہائی بڑے تیر انداز تھے، ان کے سامنے ٹکنا بھی کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ کا اعلان کر نکلنے کا کہہ دیا۔ جن کھجوروں کی وجہ سے پورا سال ان کے گھر میں راشن چلتا تھا اور وہی بیچ کے اپنا گزارا کرتے تھے، یہ کھجوریں کھڑی رہنے دو اور اللہ کے حکم سے جنگ کے لیے نکل پڑو۔ ایمان والے نکلے، منافق پیچھے رہ گئے، خوش ہوتے رہے، لو یہ جائیں گے وہاں پہ مر جائیں گے، ان کی کھجوریں بھی ہمارے کام آئیں گی۔ فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے بیٹھ کے بڑے خوش ہو رہے۔ اللہ اکبر۔ ساتھ کہتے تھے گرمی بڑی ہے، اس موسم میں نکلنے کا کیا فائدہ، تھوڑا انتظار کر لیتے، اتنی سخت گرمی میں ہم کیسے جائیں گے جنگ لڑنے کے لیے، اور وہ بھی حوازن اور ثقیف کے ماہر تیر اندازوں کے سامنے۔ اللہ اکبر۔ ان الفاظ کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری، قل نار جہنم اشد حرا، میرے پیغمبر اس گرمی سے ڈرنے والوں کو بتا دو، جہنم کی گرمی اس گرمی سے بہت زیادہ ہے، اس سے بچنے کی فکر ہونی چاہیے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اتقوا النار ولو بشق تمرہ۔ میں نے پہلے بھی یہ حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ ہمارا رب بڑا کریم ہے، بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا بخشن ہار ہے، اپنے بندے سے بڑی محبت کرنے والا ہے۔ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں سال سے جہنم کو بنانے والا، جہنم کو تپانے والا، جہنم کا ایندھن تیار کرنے والا، لوگوں کو اس میں پھینکنے والا، جو رب کے منکر اور انکاری ہوں گے، جن کو ہم کافر کہتے ہیں، وہ اللہ کیسا غفور الرحیم ہے۔ اتنی شعلے مارتی ہوئی آگ، انسان سارے مل کے بھی زور لگا لے، رب کعبہ کی قسم اس آگ کو بجھا نہیں
سکتے، لیکن میرے پیغمبر نے فرمایا سچے دل سے تم آدھی کھجور اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہو، اللہ اس کھجور کے بدلے تمہیں جہنم کی آگ سے بچا لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ ام المومنین ہم سب کی ماں واقعہ نہیں بیان کیا تھا، آپ گھر تشریف لائے تو فرمانے لگی آج تو ایک واقعے نے میرا دل چیر کے رکھ دیا ہے۔ فرمایا عائشہ کیا ہوا؟ کہا دروازے پہ دستک ہوئی تھی، ایک ماں 2 یتیم بچیوں کے ساتھ میرے گھر آئی تھی، ان تینوں کے چہرے سے کئی دن کی بھوک نمودار تھی، لیکن باوجود تلاش کرنے کے مجھے 3 کھجوروں سے زیادہ کچھ نہیں ملا گھر میں۔ وہ سائلہ تھی، وہ مانگنے آئی تھی، میں نے وہ تینوں کھجوریں اس عورت کے ہاتھ پہ رکھی، اس نے ایک کھجور ایک بیٹی کو دی، دوسری کھجور دوسری بیٹی کو دی، اور میں دیکھ رہی تھی اب یہ تیسری کھجور کھاتی ہے یا نہیں کھاتی۔ اس نے وہ کھجور کھائی نہیں، بھوک اسے بھی بڑی شدید لگی ہوئی تھی، بچیوں نے جلدی سے اپنی کھجور کھا لی، اس نے بھی اپنی کھجور کھا لی، یہ پھر ماں کے ہاتھ کی طرف دیکھنے لگ گئی، ان کی نظر اس کھجور پہ ٹکنے لگ گئی۔ ماں نے بڑے پیار سے، یہ ماں کی ممتا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے میں التجا کروں گا ان ماؤں کا ادب کر لو، ان کے حقوق بجا لو، ان کی خدمتیں کر لو، ان کو راضی کر لو، ان کے قدموں کے تلے جنت ہے، ماں راضی ہے رب راضی ہے، باپ راضی ہے رب راضی ہے، رب کعبہ کی قسم ہے جس کا باپ ناراض ہے نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا اس پہ جنت کا دروازہ بند ہے۔ ماں کا حق تو باپ سے کہیں زیادہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، جس کا باپ ناراض ہو اس کا جنت کا دروازہ نہیں کھلتا، تو جس کی ماں ناراض ہو وہ کیا سوچتا ہے قیامت کے دن جنت میں چلا جائے گا؟ نہیں، ان والدین کی خدمت میں سعادت سمجھو، یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے۔ بڑے ساتھی مطالبہ کرتے ہیں والدین کے حقوق پہ گفتگو کرے، زوجین کے حقوق پہ گفتگو کرے، لیکن الحمدللہ وقتاً فوقتاً ہوتی رہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ہجرت کر کے آیا تھا، ہجرت بہت بڑا عمل ہوتا ہے، یمن سے چلا مدینہ آیا، اس نے بڑی سنگلاخ پہاڑیاں کراس کی تھی اور آ کے نبی کائنات علیہ السلام کو کہا تھا آپ اپنا ہاتھ باہر نکالے، میں آپ کے ہاتھ پہ ہجرت کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ اور ہجرت ایسا خوبصورت عمل ہے، انسان گھر سے نکلتا ہے تو میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ اس کی پوری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہجرت کا مطلب یہ تھا اب میں ساری زندگی آپ کے ساتھ گزاروں گا، آپ کے ساتھ جہاد کروں گا، آپ کے ساتھ عبادتیں کروں گا، آپ کے ساتھ نمازیں پڑھوں گا، یہ بہت بڑی سعادت تھی رب کی قسم۔ لیکن میرے پیغمبر نے کیا فرمایا اس سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احی والدہ کا، او میرا صحابی کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ کہا اللہ کے پیغمبر والد تو دنیا سے اٹھ گئے ہیں، میری والدہ زندہ ہیں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا واپس چلے جاؤ، ففیہما فجاہد، تو جہاد کے لیے نکلا ہے، تو ہجرت کے لیے نکلا ہے، تو چاہتا ہے میں جہاد کر کے رب کو راضی کر لوں، جا اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھ، اپنی ماں کی خدمت کر، ففیہما فجاہد، اسی میں جہاد کر۔ اس کی خدمت کو اللہ نے جہاد سے تعبیر کر دیا اور فرمایا جا اللہ نے جنت تیرے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہوئی، جنت وہاں جا کے تلاش کر۔ اور ایک صحابی تو نماز کے بعد نہیں کھڑے ہوئے تھے، اللہ اکبر، اور کہا کہ میں گناہ کر بیٹھا ہوں، آپ مجھے گناہ سے پاک کر دیں۔ گناہ سے پاک کرنے کا مطلب یہی تھا بڑا گناہ ہے جس پہ حد لگنی تھی، چوری ہے تو ہاتھ کٹنا تھا، شراب ہے تو 80 کوڑے لگنے تھے، کسی پہ تہمت لگائی تھی تو 80 کوڑے لگنے تھے، کسی سے زنا کیا تو رجم ہونا تھا، پتھر مار مار کے مار دینا تھا صحابہ نے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا تیری والدہ زندہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ سعادتیں اور یہ خوش بختیاں یہ خوش نصیبوں کے ہی حصے میں آتی ہیں، اللہ کی قسم۔ کہنے لگے نہیں میری والدہ دنیا سے اٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالہ زندہ ہے؟ آپ ذرا اندازہ تو لگائیں۔ فرمایا تیری خالہ زندہ ہے؟ آپ نے فرمایا نا الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ کا مقام ماں کا مقام ہوتا ہے۔ کہنے لگے ہاں اللہ کے پیغمبر میری خالہ زندہ ہے۔ فرمایا جا اپنی خالہ کی خدمت کر، اللہ تیری زندگی کے سارے گناہ ہی معاف کر دے۔ یہ سعادتیں ہیں بھائی، یہ خوش بختیاں ہیں۔ تو بہرحال بات تھوڑی سی دائیں بائیں نکل گئی۔
یہ گرمی کا موسم، یہ شدت کی گرمی، یہ شدت کی حرارت، اس میں ہم نے اپنے آپ کو چند چیزوں سے بچا کے رکھنا ہے۔ آج کل نوجوانوں کو بڑا دیکھا گیا، اس گرمی سے بچنے کے لیے تالابوں کا رخ کرتے ہیں، وہ جگہ جگہ پہ نہانے کے لیے جاتے ہیں جہاں بہت سے بندوبست ہوتے ہیں، بعض مقامات پہ مرد و عورت کا اختلاط ہوتا ہے۔ یہ بے حیائی اور عریانی یہ اللہ کے غضب کو اور دعوت دیتی ہے، اللہ کی ناراضگی کو اور بڑھاتی ہے، اللہ اپنے عذاب مزید مسلط کرتا ہے۔ کہیں موسیقی کا انتظام ہے، کہیں اختلاط کا انتظام ہے، اور پھر سب سے بڑی بچنے والی جو چیز ہے، نکریں پہنی ہوئی ہوتی ہیں، شرم و حیا کا خیال نہیں ہوتا، لباس ایسے پہن رکھے ہوتے ہیں جن کی شریعت میں اجازت نہیں ہوتی، مرد و عورت ایسے لباس استعمال کر لیتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، رب کاسیات فی الدنیا عاریات فی الآخرہ، دنیا میں بہت ایسی عورتیں جو لباس پہنتی تھیں لیکن قیامت کے دن نعوذ باللہ ننگی کھڑی ہوں گی، لباس پورا نہیں تھا۔ نوجوان بھی ایسے، ان کی رانیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، ان کے جسم کے اعضاء نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تھا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا پاؤں لمبا کر کے بیٹھے اور ان کی ران سے تھوڑا سا کپڑا ہٹا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا علی غطی فاخذیک فإن الفاخذ من العورہ۔ یہ آج کل کبڈیاں کرنے والے بھی ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے، گیمیں کرنے والے بھی خیال نہیں رکھتے۔ ہمارے شہری ماحول میں تو ایسے لباس عام استعمال کیے جاتے ہیں، رانیں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی اپنی ران کو ڈھانپ لو۔ یہ ران عورہ میں شامل ہے، عورہ اس حصے کو کہتے ہیں جس کا ڈھانپنا فرض ہے، اگر انسان نہ ڈھانپے تو گناہ ہوتا ہے۔ عورت کا پورا لباس عورہ ہے، پورے کا پورا لباس ڈھانپنا واجب ہے، پورے جسم کو لپیٹنا ضروری ہے، اور مرد کے لیے ناک سے لے کے گھٹنے تک کا حصہ یہ ڈھانپنا بہت ضروری ہے۔ گرمیوں میں ان چیزوں کا خیال نہیں کیا جاتا، ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ یہ شدت کی گرمی کرنے کے بڑے اعمال ہیں، یقین مانے بعض مقامات پہ دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے، لوگ پانی لے کے کھڑے تھے، کہیں سے گزر ہوا ٹھنڈا پانی لوگوں کو پلا رہے ہیں، کیسی خوبصورت عادتیں ہیں، کیسے خوبصورت رویے ہیں۔ اس شدت کی گرمی میں مسافروں کو پانی پلانا، راہگیروں کو پانی پلانا، بے سہارا کو پانی پلا دو، کسی پیاسے کو پانی پلا دو، یہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے۔ یہ انتظام مسجدوں میں ہونا چاہیے، یہ اداروں میں ہونا چاہیے، یہ سکولوں میں ہونا چاہیے، یہ پبلک جگہوں میں ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من سقا مسلم علی ظمأ سقاہ اللہ من رحیق المختوم۔ یہ کیسا بدلہ خوبصورت ہے، جنت کی سب سے اعلیٰ ترین پینے والی چیز جو ہے اس کا نام رحیق مختوم ہے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو کسی پیاسے کو دنیا میں پانی پلا دیتا ہے، اللہ قیامت کے دن اسے جنت کی رحیق مختوم عطا فرما دیتے۔ سائے کا بندوبست کریں۔ کیسے یہ اللہ حکم الحاکمین نے بہانے پیدا کر دیے، کہیں مسافر گرمی میں کھڑے ہوتے ہیں، آپ سائے کا بندوبست کر دیں، جنت کا سایہ ملے گا۔ الجنس الجزاء من جنس العمل، یہ اللہ حکم الحاکمین کا قانون ہے۔ تم لوگوں کے ساتھ جو کرتے ہو اللہ تمہارے ساتھ وہ کرتا ہے، بھلا کرو گے بھلا ہوگا، برا کرو گے برا ہوگا، سوچ اچھی ہوگی بدلے اچھے ہوں گے، اعمال اچھے ہوں گے بدلہ اچھا ہوگا۔ لوگوں کو پانی پلاؤ، اللہ جنت کا پانی دے گا۔ لوگوں کو بستر لے کے دو، اللہ جنت کے بستر دے گا۔ لوگوں کو لباس لے کے دو، اللہ جنت کے لباس دے گا۔ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کسا المسلم علی عری کساہ اللہ من لباس الجنہ۔ جو بندہ کسی ننگے بدن پہ کپڑا لے کے ڈال دیتا ہے، اسے کپڑا لے کے دے دیتا ہے، اللہ قیامت کے دن اسے جنت کا لباس نصیب فرماتے ہیں۔ اللہ کے عرش کا سایہ چاہیے، کرو سائے اس گرمی میں۔ بندے تو بندے ہیں نا، حدیث آپ نے کئی دفعہ سنی ہے، بس اس سے عبرت اور سبق اور پھر عمل کی نیت کا انسان کو شعور لینا چاہیے۔ کتے کو پانی پلایا تھا نا، یہی موسم تھا، شدت کی گرمی تھی،
بلا کا موسم تھا سخت، پانی پی کے نکلی ہے یہ فاحشہ۔ اور ایک حدیث میں مرد کا ذکر ہے، کئی دفعہ آپ نے یہ حدیث سن لی، لیکن اس موسم کے تناظر میں اپنے اندر کوئی جذبہ پیدا کرے نا۔ ہمارے ایک بڑے اچھے عالم ہیں، وہ ویسے جمعے کے بعد انہوں نے ایک لٹریچر سا تقسیم کیا، ایک پمفلٹ تقسیم کیا، اس موسم میں ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں۔ آپ اپنی چھت پہ پرندوں کے لیے پانی رکھ سکتے ہیں، آپ راہگیروں کے لیے کہیں پانی رکھ سکتے ہیں، آپ کہیں پانی کا انتظام کروا سکتے ہیں، آپ مسجد میں آنے والے نمازیوں کے لیے انتظام کر سکتے ہیں۔ تھوڑی سی ہمت کی بات ہے، بس ہم یہی سوچتے رہتے ہیں وہ کرے گا، یہ اس کا کام ہے، یہ انتظامیہ کا کام ہے۔ بھائی ہم نے اپنی آخرت بنانی ہے، میں نے اپنی جنت بنانی ہے، میں نے اپنی قبر کو سوچنا ہے، میں نے اپنے لیے اعمال درست کرنے ہیں۔ وہ نکلا تھا پانی پی کے، اور اس نے جب پی کے پانی دیکھا، ایک پیاسا کتا شدید پیاس کی وجہ سے اس ریتلی زمین پہ جہاں تھوڑا سا پانی گرا ہوا تھا اپنی زبان اس پانی پہ مار رہا ہے۔ یہ کتا ہے، جانور ہے، آوارہ ہے، کسی کا ہے، اس کا نہیں ہے، اس سے کوئی لالچ نہیں ہے، اس سے کوئی ہرس نہیں ہے، اس سے شکر گزاری کی کوئی اسے امید نہیں ہے۔ یہ آوارہ سا کتا تھا، اس نے دیکھا اور دل میں خیال پیدا ہو گیا، مجھے کتنی پیاس لگی ہوئی تھی، میں نے اس پیاس میں کیسے اتر کے پانی پی لیا، یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے۔ یہ دوبارہ سے کنویں میں اترا، کوئی چیز نہیں تھی یہ پانی لے کے چڑھتا، اس نے اپنا موزہ اتارا، اپنا جوتا اتارا، وہ پانی سے بھرا، اب دونوں ہاتھوں سے اوپر چڑھنا تھا، اس نے وہ موزہ اپنے منہ میں رکھا، دونوں ہاتھوں سے اوپر چڑھا، اس نے وہ پانی سے بھرا ہوا موزہ اس کتے کے سامنے رکھ دیا۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہے، صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، فشکر اللہ لہ، یہ عمل اس کا چھوٹا سا تھا، لیکن یہ عمل اللہ کے ہاں اتنا مقام پا گیا، اللہ نے اس کے اس عمل کی اتنی قدر کی، اسی ایک نیکی کی وجہ سے اللہ احکم الحاکمین نے اسے جنتوں کا وارث بنا دیا۔ اگر کسی انسان کے ساتھ ہم کریں گے تو اللہ کتنا راضی ہوگا۔ یہاں میں یہ کہنا بھی مناسب سمجھتا ہوں، شدید گرمی ہے، جانوروں پہ ظلم نہ کرو۔ یہ لوگ بیچارے جو ریڑیاں چلانے والے ہوتے ہیں، اگرچہ ان کا گزر بسر اسی پہ ہے، اللہ تعالی ہم سب کے حالات درست فرمائے اور حالات کی شدت سے اللہ احکم الحاکمین ہمیں محفوظ فرمائے۔ لیکن وہ جانور وہ بولتا نہیں ہے، اتنی شدید گرمی میں اتنا بوجھ اس کے اوپر لادتے ہو، وہ ہانکتے ہوئے جا رہا ہوتا ہے، نہ چارہ نہ پانی نہ سایہ۔ بہت دفعہ ایسا دیکھنے کو ملا ہے، جانور دھوپ میں کھڑے، اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی غالباً قیس بن حازم تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو دیکھا وہ دھوپ میں کھڑے، آپ نے منع فرما دی، اوے اللہ کے بندے کہاں کھڑا ہے؟ سائے میں آ، سائے میں، یہ اللہ کی رحمت ہے، اس رحمت میں آ کے کھڑا ہو، یہ سائے کو چھوڑ کے تو دھوپ میں کھڑا ہو گیا ہے۔ ان شدت الفیہ من نار جہنم، یہ سخت گرمی جہنم کا سانس ہے، کیوں کھڑا ہے اس گرمی میں؟ اور ہاں، آپ نے ایک اور بات سے بھی منع کیا، کوئی شخص ایسی حالت میں نہ بیٹھا کرے، ایسی حالت میں کھڑے نہ ہوا کرے، اس کا آدھا وجود دھوپ میں ہو، آدھا وجود چھاؤں میں ہو۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح منع فرمایا ہے، بدن کے ساتھ ظلم ہوگا، آدھی حرارت آدھی چھاؤں۔ اللہ ظلم کو پسند نہیں کرتے، چاہے انسان اپنے آپ پہ کرے چاہے کسی دوسرے پہ کرے۔ بھائی جانوروں پہ ظلم نہ کیا کرو، یہ بولتے نہیں ہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ کی قسم ان کی زبان ہوگی، قیامت کے دن ان کی زبان ہوگی۔ اسی لیے سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اللہ نے ان سے بڑا کام لیا، بڑے متقی اور پرہیزگار تھے۔ موت قریب آ گئی، اللہ اکبر، ہم لوگ اللہ کی قسم کہاں ہیں، ہمیں لوگوں کے حقوق کی پرواہ نہیں۔ موت قریب ہے، کہا میرے گھوڑے کو لاؤ میرے سامنے، میری سواری میرے سامنے لاؤ۔ اپنے گھوڑے کو سامنے کر کے مخاطب کرنے لگے،
کہا میں رب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نے پوری زندگی تیرے اوپر ظلم نہیں کیا، میں نے تجھ پہ زائد بوجھ نہیں لادا، میں نے تیرے ساتھ کبھی ظلم و زیادتی نہیں کی۔ اللہ کی قسم دل دکھتا ہے، موٹے موٹے ڈنڈے مار رہے ہوتے ہیں جانوروں کو، جب وہ چلتا نہیں ہے، کیا قصور ہے اس بیچارے کا؟ کیا چاہتا ہے تو اس سے؟ کیا تجھے اس بات کی فکر نہیں رہ گئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونٹ آیا تھا، رحمت للعالمین کے سامنے اپنی گردن لمبی کر کے بولنے لگ گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے مالک کو بلاؤ، یہ اس کی شکایت کر رہا ہے، ظلم کرتا ہے وہ اس جانور پہ، کھانا کم دیتا ہے، اس سے کام زیادہ لیتا ہے۔ جانور کی شکایت سن کے آپ نے مالک کو بلا لیا تھا۔ قیامت کے دن یہ جانور بولیں گے، یہ شکایت کریں گے، اور بات میں تھوڑی سی آگے بڑھا دوں تو اللہ کی قسم بڑی خطرناک ہے۔ آپ کہیں گے آج میری زبان پہ قسمیں کیوں ہیں؟ یہ شدت کی گرمی جہنم کی یاد ہے۔ آج لوگ اپنے مزدوروں پہ ظلم کرتے ہیں، مزدوروں پہ، جانوروں کی بات سائڈ پہ۔ او بھائی اتنی گرمی میں ایک بندہ دن رات ایک کر کے تیرا کام کرتا ہے، شام کو مزدوری نہیں دیتے؟ شام کو کیا مہینوں مہینوں کی مزدوریاں نہیں دیتے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی روزی اس کو دے دو، اس کی مزدوری اس کو دے دو۔ لیکن یہاں تو مال ہڑپ کر کے بیٹھے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے یہ کام بھی وہ لوگ کرتے ہیں جن کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہوتا ہے، نہ جانے اپنے مال کے بل بوتے پہ اکڑ بیٹھتے ہیں بیچارے، کس تکبر اور نحوست کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ مزدور بیچارے جنہوں نے شام کی کمائی اپنے گھر میں روزی لے کے جانی ہوتی ہے، وہ اس کے گھر کے چکر لگا رہا ہے بیچارہ، وہ منتیں کرتا پھرتا ہے۔ اور اس سے بڑا ظلم تو اللہ معاف فرمائے، ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، مزدور بیچارہ ایک مہینہ کام کرتا رہا کسی چودھری کے گھر میں اور کسی وڈیرے کے پاس، اس نے پورا مہینہ مزدوری نہیں دی، وہ پاؤں تک پکڑنے پہ آ گیا، میرے گھر کا مسئلہ ہے، میرے گھر میں کھانے پینے کا کچھ نہیں ہے۔ اس نے کہا دفع ہو جاؤ، میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ۔ وہ اٹھا نہیں ہے، وہ بدبخت اندر گیا اور لا کے اسے خیر مار دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اتنا بڑا ظلم! پھر اللہ ناراض نہیں ہوگا تو بھائی کیا ہو؟ پھر اللہ ہم پہ عذاب نازل نہیں کرے گا تو کیا ہوگا؟ آپ کو یاد ہوگا خطبے میں میں نے ایک دفعہ اشارہ کیا ہے، اللہ سب کچھ برداشت کر لیتے، دو چیزیں اللہ برداشت نہیں کرتے، ایک اللہ اپنے ساتھ شرک برداشت نہیں کرتے، اور دوسرا اللہ کسی کے ساتھ کیا ہوا ظلم برداشت نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا الظلم، اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچتے رہنا، فإنه ليس بين الله وبينه حجاب۔ بات یہ ہے اس مظلوم کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، یہ جب دل سے کسی کے لیے ہاتھ اٹھا لیتا ہے، اس کی دعا ساتوں آسمان کو چیر کے عرش معلیٰ پہ پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے مظلوموں کی بد دعا سے بچو، ان مزدوروں کے ساتھ ظلم نہ کرو، انہیں دن کو وقت دے دو تھوڑا آرام کرنے کے لیے، مت سمجھ یہ تیری افراتفری تجھے زیادہ رزق دے دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو تو آج سے 1400 سال پہلے حل فرما دیا تھا۔ میرے ہاتھ مجھے روزی نہیں دیتے، میرے نوکر مجھے روزی نہیں دیتے، میری دکان مجھے روزی نہیں دیتی، میرا ہنر مجھے روزی نہیں دیتا، میری صلاحیت مجھے روزی نہیں دیتی، یہ تو بس انسان کے اپنے دماغ کی اختراع ہے نا، روزی پتہ کیسے ملتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں یابن آدم تفرغ نفسک لعبادتی، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ کا پیغام جو میرے نبی کائنات نبی مطہر کی زبان سے نکلتا ہے اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اے آدم کے بیٹے تو اپنے آپ کو میرے لیے تھوڑا فارغ کیا کر، میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر۔ کیا کروں گا؟ املأت یدک بالغنا، میں تیرے ہاتھوں کو برکتوں سے بھر دوں گا، تیرا دل غنی کر دوں گا، تیرا دل کھلا ہو جائے گا،
اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ مسئلے بڑے کھول کھول کے بیان کر دیے۔ فرمایا امیری پیسے کی نہیں ہوتی، امیری دولت سے نہیں ہوتی، امیری ثروت سے نہیں ہوتی، امیر انسان کا دل ہوتا ہے۔ ان الغنى غنى النفس، امیری انسان کے دل میں ہوتی ہے۔ کچھ غریب بڑے کھلے دل کے مالک ہوتے ہیں، دریا دل ہوتے ہیں، اور بڑے بڑے امیر کنجوسوں سے بڑھ کے ہوتے ہیں، لہذا اللہ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے۔ اور اگلے الفاظ یہ ہیں، میں تیرے لیے برکتوں کا سامان پیدا کرتا ہوں، اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا، کوئی کام جو آج معاشرہ کر رہا ہے، املأت یدک بالشغل، تیرے ہاتھ کام سے بھر دوں گا، 24 گھنٹے کی ڈیوٹیاں ہوں گی، دکانیں 24 گھنٹے کھلی رہیں گی، تیرا کاروبار چلتا رہے گا، تیری روزی آتی رہے گی، لیکن فرمایا میں تیرے دل میں ایسا فقر پیدا کر دوں گا، ایسی محتاجگی پیدا کر دوں گا، وہ تیری آنکھوں کے سامنے رہے گی، اسے بڑی بڑی دولت بھی بڑی کم نظر آئے گی، اسے لگے گا نہیں ابھی اور آنی چاہیے۔ اور وہ تو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ آدم کے بیٹے کو ایک وادی بھری ہوئی اگر مال کی مل جائے گی، یہ پھر بھی تمنا کرے گا دوسری وادی مل جائے، 2 مل جائے یہ تیسری کی تمنا کرے گا۔ اور آپ نے فرمایا آدم کے بیٹے کے پیٹ کو سوائے قبر کی مٹی کے کوئی چیز بھاری نہیں سکتی ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، آپ مثالیں بڑی خوبصورت دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دو۔ آپ کو پتہ ہے بھیڑیا بھوکا بھی نہ ہو تو وہ بکری کا کیا حال کر دیتا ہے، بھوکا ہو اور کئی دن کا کئی مہینوں کا بھوکا آپ کہہ لیں، فرمایا ان کو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دو، اتنا نقصان وہ 2 بھیڑیے ان بکریوں کا نہیں کرتے جتنا یہ دنیا اور دولت کی محبت انسان کے ایمان کا نقصان کر جاتی ہے۔ اس محبت سے باہر نکل آؤ، اپنے نوکروں سے زیادہ کام نہ لو، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کافی ہے، 12 گھنٹے ان سے ڈیوٹیاں لے کے 12,000 تنخواہ دیتے ہو۔ خدا کا خوف کرو، اللہ کا حیا کرو، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے منظر کو یاد رکھو۔ اور میں تو سر عام کہوں گا، اپنے اماموں کی تنخواہیں چیک کرو، اپنے خادموں کی تنخواہیں چیک کرو، اپنے نوکروں کی تنخواہیں چیک کرو، ان کے ذریعے معاش کو دیکھو، ان کے گھر کا گزران دیکھو۔ 14 سے 15,000 دے کے مسجد والے سمجھتے ہیں ہم نے پہاڑ گرا دیا ہے بہت بڑا، تیرا گزارا ہوتا ہے 14,000 میں؟ تیرا گزارا ہوتا ہے 15,000 میں؟ یہ تو رب کی قسم ہے، اللہ نے ان لوگوں کے دلوں میں وہی بات ہے کہ غنیمت ڈال دی، تھوڑا ہو تو شکر ہے، زیادہ ہو تو اللہ احکم الحاکمین کا پھر بھی شکر ہے۔ یہ صبر و شکر سے کام لیتے ہوئے اپنی زندگی گزار جاتے ہیں۔ دکھاؤ کوئی مولوی جس نے سڑک پہ نکل کے احتجاج کیا ہو، ہماری تنخواہیں بڑھا دو۔ دکھاؤ کوئی امام جس نے کبھی اس جگہ پہ احتجاج کیا ہو۔ آپ کے پڑھے لکھے ڈاکٹر کیا کرتے ہیں، پڑھے لکھے لیکچرار کیا کرتے ہیں، پڑھے لکھے پروفیسر کیا کرتے ہیں، پڑھے لکھے بڑے بڑے ڈاکٹر سڑکوں پہ مرتے پھرتے ہیں، ہماری تنخواہ بڑھا دو۔ تنخواہ ہے کتنی؟ 50 سے 60,000، پھر بھی صبر نہیں آ رہا۔ تیرے گھر میں جو خادم کام کرتا ہے اس کی تنخواہ تو نے چیک کی ہے؟ اللہ کی قسم شرم آتی ہے دیکھ کے، شرم آتی ہے سن کے۔ ایک مسجد میں درس دینے کے لیے گیا، دیکھ کے حیران رہ گیا، خادم کی تنخواہ 5,000 روپے۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا ظلم پوری انتظامیہ کی طرف سے۔ 5,000 کی ایک ٹائم کی روٹی کھاتے ہو تم کسی اچھے ہوٹل پہ جا کے، قیامت کو جواب نہیں دینا؟ پھر سوچتے ہوں گے شاید ہمارے پاس ہے نہیں۔ اس نقطے کو بھی یاد کر لو، تمہارے پاس اس لیے نہیں تم دیتے نہیں ہو، جو دیتے ہیں ان کو رب دیتا ہے۔ انفق ينفق علیک، اور بڑی سمپل سی مثال ہے، شیر گوشت کھاتا ہے تو اللہ اس کو گوشت ہی دیتے ہیں۔ کبھی شیر کو اللہ نے گھاس نہیں کھلائی، اس کو اللہ گوشت ہی دیتا ہے، وہاں سے انتظام کرتا ہے جہاں سے انسان نے سوچا نہیں ہوتا۔ ہم یہی سوچتے رہتے ہیں بجٹ کم ہے، وسائل کم ہے، فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے۔ ذرا دل کو کھلا کرو، اللہ تمہارے لیے مسائل پیدا کرے گا، اللہ احکم الحاکمین آسمان سے برکتوں کے دروازے کھولے گا۔ تو میری اس شدت کی گرمی میں گزارش ہے بھائی، اپنے نوکروں کے کام میں کمی کر دو، ان کو دن کے وقت آرام کا موقع دو، ان کے لیے ٹھنڈے پانی کا انتظام کرو، ان کے لیے کوئی سونے کا انتظام کر دو، ان کے لیے راحت کا بندوبست کر دو۔
وہ انسان ہیں، ان کے اندر جگر ہے، انہیں تھکاوٹیں ہوتی ہیں، اگر اے سی میں پڑے ہوئے لائٹ چلے جانے سے تیری آنکھ نہیں لگتی، اسے تپتی ہوئی ریت میں تو چھوڑتا ہے، کبھی خیال کیا کہ وہ بھی تو رب کا بندہ ہے؟ کیا ہوا جو اللہ نے تیرے اختیار میں دے دیا؟ کبھی اس کے ساتھ حسن سلوک تو کر کے دیکھ۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ جو اپنے غلام کے ساتھ اچھا سلوک کر لے، اسے ادب سکھا دے، اسے تعلیم سکھا دے۔ کوئی نہیں سکھاتا نا، اپنے نوکروں کو کون پڑھاتا ہے؟ اپنے نوکروں کی فیسیں کون دیتا ہے؟ یہ اللہ کی قسم بٹھوں سے گزرتے ہوئے بچوں کو اینٹیں بناتے ہوئے دیکھے نا تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ میں ایک دن یہاں سے نکلا ہوں موٹر سائیکل پہ، شام کا ٹائم تھا، 2 چھوٹے بچے اس جگہ پہ کھڑے تھے، یوں کر کے مجھے ہاتھ کرنے لگے۔ حالات کا تقاضا بھی ہے کہ بعض دفعہ خیال آتا ہے نہ جانے یہ کون ہوں گے، کسی فتنے میں انسان نہ پڑ جائے، لیکن میں نے چاہتے نہ چاہتے بریک لگا کے ان کو پیچھے بٹھا لیا۔ بیٹا کہاں جانا ہے؟ کہنے لگے جی ہم نے یہاں جانا ہے، بلوچی جانا ہے۔ بیٹا کیا کرتے ہو؟ پڑھنے کی عمریں ہیں ان بچوں کی، یہ پھولوں جیسے بچے، یہ امت کے معمار بچے تھے، یہ سرمایہ تھے، انہوں نے امت کو لیڈ کرنا تھا، لوگوں کو رہنمائی دینی تھی، لوگوں کو دین سکھانا تھا، لوگوں کو رب کی دعوت دینی تھی، رب سے پہچان کروانی تھی، رب سے ملانا تھا ان بچوں نے۔ بچے خدا کی قسم رو کے کہنے لگے ہمارے گھر میں آٹا نہیں ہے، امی نے بھیجا ہے، جاؤ چوک میں کھڑے ہو جاؤ، کم از کم 50 روپیہ مانگ کے لے آؤ، ہم 100 کا آٹا لے لیں گے تاکہ شام کو ہم کھانا کھائیں۔ ایسے حالات کن کے پاس بیٹھے ہیں وہ؟ ان کی اپنی تجارتیں نہیں دیکھی جاتی؟ تو ایسا دھچکا لگا، یقین مانے سن کے حیران رہ گیا میں نے ان کو اتارا باہر۔ تو بھائیو یہ وقت ہے ہم اپنی آخرت بہتر کر لیں، ان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو حدیث میں بیان کر رہا تھا، بات ختم کرتا ہوں، جو بندہ اپنے غلام کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اسے ادب و آداب سکھائے، ممکن ہو تو اسے تعلیم دلوا دے، اور اگر اس کے گھر میں کوئی نوکرانی ہے، کوئی بچی ہے خدمت کرتی ہے، وہ اس کی شادی کا بندوبست کر دے، کسی اچھی جگہ اس کی شادی کا انتظام کر دے، پوری زندگی اللہ اس کو یہ انعام دیتے ہیں، ہر نیک عمل کے بدلے اللہ اسے 2 گنا اجر عطا فرماتے ہیں۔ ہمیں نماز پڑھنے کا 10 گنا اجر ملے گا، اس کو 20 گنا ملے گا۔ ہمیں قرآن پڑھنے کے 1 حرف کی 10 نیکیاں ملے گی، اسے پوری زندگی 20 نیکیاں ملیں گی۔ یہ خادموں کے ساتھ اچھا سلوک، یہ نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک۔ بہرحال موسم گرما کے اور بھی بہت سے احکامات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر پہ کپڑا رکھا کرتے تھے، بالخصوص اس گرمی کے موسم میں۔ یہ بات آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ ہمارے جو آج کل نوجوان ہیں نا، منچلے قسم کے، وہ سمجھتے ہیں میرا جسم میری مرضی، اور کچھ تو اس نعرے کو ویسے بھی غلط استعمال کرتے ہیں۔ بس یہ نقطہ آپ یاد کر لیں، نہ جسم آپ کا نہ مرضی آپ کی، یہ جسم رب کی امانت ہے، اس لیے اپنی مرضیوں کو اپنے رب کے تابع کر دو۔ یہ نہ سمجھنا میں چاہوں تو جو مرضی کرتا پھروں۔ اپنے جسم کی حفاظت کرنا ضروری ہے، واجب ہے، شریعت کا تقاضا ہے، اللہ نے میرے اور آپ کے اوپر لازم کیا ہوا ہے۔ مت سمجھنا یہ میرا جسم ہے۔ وہ تو صحابی رسول تھے نا، جنہوں نے جنگ میں اپنا ہاتھ کاٹ دیا تھا، اور کاٹ بھی اس لیے دیا تھا کہ وہ انہیں جنگ میں لڑنے سے ممانع بن رہا تھا، لٹک گیا تلوار کا زخم لگنے سے، انہوں نے اپنے پاؤں کے نیچے رکھا، جھٹکا دیا، پاؤں اپنے بدن سے، اپنا ہاتھ اپنے بدن سے جدا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا خون نہ رکا، اور اسی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ وہ مجھے رات کو خواب میں ملا تو جہنم میں نے دیکھا تھا اس کو۔ جسم میرا نہیں ہے، مرضی میری نہیں ہے۔ یہ میرا ہوتا میں اسے بوڑھا نہ ہونے دیتا، یہ میرا ہوتا میں اپنے حسن کو ختم نہ ہونے دیتا، یہ میرا ہوتا میں اپنی جوانی کو ختم نہ ہونے دیتا، یہ میرا ہوتا میں کبھی اپنے آپ کو بخار نہ ہونے دیتا۔ یہ فلسفے دماغ سے نکال دو، اس دنیا میں جو کچھ ہے وہ رب کا ہے، رب کا، میں بھی، اور جو کچھ میرے پاس ہے وہ رب کا ہے، عارضی ہے، فانی ہے۔ اس لیے
ہمیں اپنی حفاظت کرنی ہے۔ آپ حج کے موقع پہ ہیں، مینا جا رہے ہیں، کنکریاں مارنے کے لیے سواری پہ تھے، سیدنا اسامہ کو اور فضل کو آپ نے پیچھے بٹھایا ہوا تھا۔ صحابی رسول کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ وہ آپ کے اوپر ایک چادر کا سایہ کیے ہوئے تھے، کیونکہ حالت احرام میں انسان اپنے سر پہ کچھ لے نہیں سکتا، لیکن سایہ تو کرنا چاہیے۔ اس گرمی میں اپنے آپ کی حفاظت کریں۔ یہ گرمی بڑی شدت کی ہے اور بعض علاقوں میں اموات واقع ہو چکی ہیں، صرف اس لیے، یہ آپ بھائی بتا رہے تھے ابھی ملتان کی طرف ایک آدمی گاڑی پہ جا رہا تھا، بس رستے میں اس نے 2 دفعہ کھڑکی کھول کے پانی مانگا ہے اور شاید پانی بھی میسر ہوا نہیں، تھوڑی دیر بعد وہ فوت ہو گیا۔ کیا فائدہ تھا اتنی گرمی میں سفر کرنے کا؟ چلے مجبوریاں اپنی، لیکن اپنی زندگی سے بڑھ کے کوئی مجبوری نہیں ہے، اپنی جان سے بڑھ کے کوئی مجبوری نہیں ہے۔ آپ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے موت تو اللہ نے لکھی تھی، موت تو واقعی اللہ نے لکھی ہے، لیکن ہمیں اللہ نے حکم تو دیا ہے نا اپنی جان کی حفاظت کرنے کا، اسباب کو اختیار کرنے کا۔ اس دنیا کے چکر میں اپنی زندگی تباہ نہ کرو، اپنی صحتیں تباہ نہ کرو اور اپنا خیال مت چھوڑو۔ یہ اللہ حکم الحاکمین کی طرف سے مجھے اور آپ کو پیغام ہے۔ ہاں ایک اور بڑی ضروری بات ہے، گرمی کے موسم میں ہم ٹھنڈا پانی جب پیتے ہیں، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اس وقت دل سے اللہ کا شکر کیا کرو، دعائیں پڑھا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث میں آتا ہے، ابو الحسن کی حدیث ہے کہ آپ نکلے، گرمی کا موسم، بلا کی گرمی، جس وقت آپ کبھی گھر سے نہیں نکلتے تھے، آپ اس وقت گھر میں رہا کرتے تھے۔ گھر میں رہیں اگر ممکن ہو تو، اگر مجبوری ہے، مزدوریاں ہیں تو وہ ایک الگ بات، لیکن اس موسم میں بھی اگر سیر سپٹے کے لیے کوئی نکلا ہوا ہے تو وہ ذرا اپنا خیال کرے نا کہ کس لائن پہ وہ چل رہا ہے۔ نہیں نکلتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ کہتے ہیں کہ اس موسم میں آپ نکلے تو تھوڑی دیر کو گلی میں سیدنا ابو بکر صدیق سے بھی ملاقات ہو۔ ابو بکر صدیق بھی آپ کی طرف آ رہے ہیں، آپ ذرا ان کے حالات دیکھیں، آج ہمارے حالات دیکھیں۔ آپ نکلے بھلا کیوں تھے؟ گھر میں پینے کے لیے پانی نہیں تھا، پیاس شدید لگی ہوئی تھی۔ ابو بکر بھی اسی لیے نکلے تھے، بھوک شدید ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، گھر میں کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے۔ یہ کائنات کے سردار لوگ ہیں، انبیاء کے بعد اس کائنات میں ابو بکر صدیق اس دنیا کا افضل ترین انسان، گھر میں پانی نہیں۔ گلی مدینے کی، شدت گرمی کی، اور گلی کی ایک نکڑ سے عمر فاروق بھی آتے ہوئے نظر آ گئے، ان کا بھی یہی حال، بھوک اور پیاس سے باہر نکل کھڑے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق سے پوچھا، ابو بکر کیسے آنا ہوا؟ تو صاف ظاہر ہے ان کی نیت بھی ہوگی، لیکن اصل مقصد یہی تھا۔ کہنے لگے آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ عمر فاروق تم کیسے آئے ہو؟ کہا جی سیدھی بات ہے، بھوک پیاس سے مر رہا تھا، نکلا ہوں آپ کی خدمت میں، آپ کی برکت سے اللہ کوئی انتظام کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی لیے نکلے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا آؤ پھر کسی صحابی کے باغ میں چلتے ہیں۔ ابو الحسن کے باغ میں چلے گئے، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی تھا وہاں پہ، بڑی عمدہ کھجوریں تھی وہاں پہ، بہت گھنے درخت تھے وہاں پہ، بڑی چھاؤ تھی وہاں پہ۔ آپ نے اجازت لی، ان کی بیوی سامنے بیٹھی ہے، فرمایا کدھر ہے تیرا صاحب؟ کہا وہ مشکیزہ پانی کا بھرنے کے لیے گیا ہے، ٹھنڈا ہمارے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں کھڑے ہیں، وہ دوڑ کے گئی، آج ہمارے باغ میں وہ مہمان آیا ہے جس مہمان کی قدر رب العالمین عرش معلیٰ پہ کرتے ہیں۔ وہاں سے دوڑے ابو الحسن، آپ کو آگے گلے لگایا، آپ کے لیے چادر بچھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر عمر کو بٹھا دیا، ٹھنڈا پانی پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھنڈا پانی پی لیا، اور پی کے اس موقع پہ بھی آپ نے ہمیں سبق سنا دیا، اس موقع پہ بھی ہمیں پیغام دے دیا۔ کوئی موقع نہیں چھوڑا میرے پیغمبر نے جہاں اپنی امت کی اصلاح نہ کی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھنا، یہ ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں اور یہ ٹھنڈے ٹھنڈے پانی، قیامت کے دن اللہ ان کے بارے میں سوال کرے گا۔ یہ نعمتیں ہیں، رب کی نعمتیں، شکر بجا لاؤ
اگر چاہتے ہو قیامت کے دن اللہ کا ملاقمین کے سامنے ہم سرخرو ہو جائیں۔ پانی پیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ کھجوریں توڑ کے لائے، کیسی محبت ہے ان لوگوں کی۔ کھجوریں تھوڑا ردی قسم کی توڑی جو عمدہ نہیں تھیں۔ آپ نے فرمایا ابو الحسن کیسی کھجوریں لائے ہو میرے لیے، عمدہ کیوں نہیں لے کے آئے؟ فرمایا اللہ کے پیغمبر میں چاہتا ہوں آپ خود اٹھیں اور میرے درختوں سے عمدہ کھجوریں توڑ لیں۔ ہے تو بڑی مشقت ہے نا، لیکن اس کے پیچھے ایک راز تھا۔ وہ راز یہ تھا میرے پیغمبر کا ہاتھ جس درخت کو لگ گیا اللہ اس میں برکتیں پیدا فرما دے۔ یہ راز تھے۔ آپ خود اٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں توڑی، کھانا کھایا۔ دعا کریں اللہ ہمیں شکر کرنے کی توفیق دے۔ کوئی آپ کو کھانا کھلائے اس کا بھی شکر کریں، اس سے بڑھ کے اپنے رب کا شکر کریں۔ ایک چھوٹی سی دعا سیکھ لیں، ٹھنڈا پانی پئیں، کھانا کھائیں، یہ دعا پڑھا کریں، الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی من غیر حول منی ولا قوہ۔ عربی میں نہ آتی ہو پنجابی میں کر لیں، اردو میں کر لیں، اپنی زبان میں کر لیں۔ وہ رب ساری زبانوں کا مالک ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے جس نے بغیر میری طاقت کے مجھے کھانا کھلا دیا، مجھے پانی پلا دیا۔ ابو داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کھانا کھا کے یہ دعا کرتا ہے اللہ اس کی پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دیتے۔ پیٹ بھی اپنا بھرا۔ اچھا جمعہ میں جان بوجھ کے لیٹ کر رہا ہوں، یہ بھی گرمی کے احکامات میں سے ایک حکم ہے۔ گرمی میں آپ نماز لیٹ کر دیا کرتے تھے، اس لیے ہماری نماز اب 1:30 بجے ہوا کریں گے، 1:30 سے 35 منٹ پہ ہم لے جائیں گے۔ آپ انتظار کرتے تھے، سفر میں تھے، بلال اذان دینے لگے، آپ نے فرمایا ابرد، بلال ٹھنڈا کر نماز کو۔ وہ پھر اذان دینے لگے، فرمایا ابرد، مزید ٹھنڈا کر نماز کو۔ آگے چل کے بلال پھر اذان پڑھنے لگے، آپ نے فرمایا ابرد، اور ٹھنڈا کر، یہ جہنم کی گرمی ہے، بچا اپنے آپ کو اور اپنے نمازیوں کو اس سے۔ اس لیے جمعہ ہم تھوڑا سا لیٹ کر دیں گے ان گرمیوں کے موسم میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا۔ آخری پیغام ہے، آپ نے جاتے ہوئے پتہ کیسا شکر ادا کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا ابو الحسن تیرا اتنا بڑا باغ ہے تو میں نے تیرے باغ میں کوئی نوکر نہیں دیکھا، کوئی خادم نہیں رکھا ہوا تو نے؟ کہا نہیں اللہ کے پیغمبر، میں اور میری بیوی دونوں مل کے اپنے باغ کا سارا کام کرتے ہیں، لیکن کھانا کھلایا تھا نا، بکری ذبح کی تھی، جلدی سے دوڑے تھے، مہمان نواز تھے عرب، کھجوریں سامنے رکھی، پانی سامنے رکھا، بکری کا بچہ پکڑا، بڑا خوبصورت تھا، اور جلدی سے ذبح کر کے کھانا تیار کر کے میرے پیغمبر کے سامنے رکھ دیا۔ کوئی عام آدمی کو کھانا کھلانے سے اللہ جنت کا پانی دے، اللہ جنت کی نعمتیں دے۔ وہ کتنے سعادت مند لوگ ہیں جو کھانا کھلا رہے ہیں تو سرور کائنات کو کھلا رہے ہیں۔ آپ نے جاتے جاتے اس کا تشکر ادا کیا ہے، اس کا شکریہ ادا کیا ہے، اور شکریہ لفظوں میں بھی ہوتا ہے، شکریہ الفاظ میں بھی ہوتا ہے، اور شکریہ اعمال میں بھی ہوتا ہے۔ بلکہ یہ بات آپ یاد ہی کر لیں، اللہ تعالیٰ کی حمد اور شکر، یہ دو کلمے بڑے بولے جاتے ہیں۔ حمد زبان سے ہوتی ہے، شکر انسان کے بدن سے ہوتا ہے، اس کے اعمال بتاتے ہیں یہ شکر کر رہا ہے۔ اعملوا علی داؤد شکرا، اللہ فرماتے ہیں اے داؤد کی آل، ہم نے تم پہ بڑی نعمتیں کی ہیں، ہماری ان نعمتوں کا شکر نیک اعمال کے ذریعے کرو۔ ہم زبان سے تو کہہ دیتے ہیں شکریہ، لیکن دل سے کرو نا۔ دے دو اپنے اس بھائی کو کچھ جس نے آپ کو کھانا کھلایا تھا، چلو دعائیں ہی دے دو، کچھ اور دینے کو نہیں ملتا تو۔ آپ نے فرمایا تیرے پاس غلام نہیں ہے، نوکر نہیں ہے، کبھی آ میرے پاس، میں تجھے تحفے میں ایک غلام دوں گا، تو کیا یاد رکھے گا؟ اللہ اکبر۔ ابو الحسن آ گئے، تحفہ ملے، اور ملے بھی سرور کائنات سے۔ یہ کیسی خوش نصیبی ہے، اپنی بیوی کو بتا کے خدمت میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دو سامنے غلام بیٹھے، دونوں ہی بڑے نیک ہیں، بڑے متقی، بڑے پرہیزگار۔
لیکن ان میں سے وہ جو دائیں جانب والا بیٹھا ہے نا، وہ تہجد گزار بھی ہے، اس کو لے لے، ویسے تجھے اختیار ہے، جو پسند کرنا ہے کر لے، لیکن وہ زیادہ نیک ہے۔ اللہ اکبر! یہ کیسے لوگ ہیں؟ سارا دن نوکر، مالک کا کام، گرمی میں سردی میں بدن پہ کپڑا کوئی نہیں ہے، رات کو تہجد پڑھتے ہیں، دن کو روزے رکھتے ہیں، اس حالت میں کام کرتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ کی قسم اتنے سرخرو ہوتے ہیں، اتنے کامیاب ہوتے ہیں۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان لوگوں کو بھی قیامت کے دن ہر نیک عمل کا بدلہ 2 گنا نصیب فرماتا ہے۔ ابو الہیثم لے گئے، اس خادم کو لے گئے اور بیوی کو جا کے کہا یہ ہے تحفہ میرے پیغمبر کا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ نمازی بھی ہے، تہجد گزار بھی ہے، یہ رب سے ڈرنے والا بھی ہے، یہ رب پہ ایمان بھی رکھتا ہے۔ اللہ کی قسم یہ لوگ کیسے عجیب ہیں۔ بیوی پتہ کیا کہنے لگی؟ ابو الہیثم اتنا نیک آدمی، ہم اس کو نوکر بنائیں گے؟ آپ اس کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دو، اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا۔ آزاد کر دیا، وہی کھڑے کھڑے آزاد کر دیا۔ غلام چاہتے ہوتے تھے ہمیں کوئی آزاد کرے۔ ایسے جذبے اور ایسے خیر کے کام یہ اللہ کی رضا کا ذریعہ بنے کرتے ہیں۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارے حالات پہ رحم فرمائے، ہمیں اپنی رحمت کی بارشیں عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اس سخت گرمی سے، ہمیں بھی اپنی مخلوقات کو بھی اس کی حدت اور شدت سے بچا کے رکھے، اور پھر اس سے بڑھ کے اللہ ہمیں جہنم کی گرمی سے آزاد فرمائے۔ اپنے نیک اعمال کی اللہ ہمیں توفیق دے، اپنی جنتوں کا وارث بنائے، اپنے پیغمبر کے دست شفقت سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں جنت میں نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور اولیاء اور صلحاء کے ساتھ جمع فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔